साम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। वैसे अच्छी खबरें कभी कभी मिलती हैं और कम कब मिलती हैं, इसलिए अच्छा है कि आगाज़ हम अच्छी खबर से कर लेते हैं। कम से कम थोड़ा सा तो एक तसल्ली हो जाती है कि मुल्क में कुछ अच्छा भी हो रहा है, जिसका ताल्लुक इस मुल्क की पॉलिटिकल और इकनॉमिक स्टेबिलिटी से। वो यही है कि नून लीग और PTI में मुज़ाकरात जारी हैं। PTI ने एक डेडलाइन दे दी है 31 जनवरी यकीनन 2025 कि उस तक मुज़ाकरात हो जाए, वरना फिर चीज़ें जो हैं वो लेट्स सी कि हम किस मजीद उस पर जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो सिविल डिसओबीडियंस की कॉल उन्होंने दी थी, उस पर भी हवाले से इत्तलात है कि वो भी साथ साथ चल रही है। हुकूमत ने पैगाम भिजवाया था, हुकूमती जो मुज़ाकराती टीम है वो गई थी कि जी फिलहाल ये आप रोक दें, लेकिन खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट उस पर कह दिया। फिर बात कर लेते हैं DG-ISPR की एक अहम तरीन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी अहम बातें उन्होंने की। पहले तो उन्होंने जो हमारे दिफाई और सिक्योरिटी के मामलात हैं, कश्मीर को लेकर भी, पाकिस्तान को लेकर भी, इंटरनेशनली भी उसकी उन्होंने थोड़ा वाज़ेह किया। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से ही बात की, मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल के नतीजे में जिनको सजाएं हुई हैं, 25 को पहले हुई थी, 60 को कल अनाउंस किया, यानी टोटल 85, उसके हवाले से भी बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि आलमी अदालतों की उसको तायीद भी हासिल है। मुज़ाकरात के हवाले से भी बात की और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पर भी बात की और सिक्योरिटी के मामला पर भी बात की। सबसे पहले क्लिप चलाएगा जिसमें उन्होंने बात की है कि जो 9 मई हुआ, फिर जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। सुनिएगा जरा क्या कह रहे थे। अगर कोई फरीक अपनी गुमराह सोच और अपनी मर्जी मुसल्लत करने पर तुला हो तो उससे क्या बात करें। अगर इस तरह के हर मसले का हल बातचीत में होता तो फिर दुनिया की तारीख में कोई जंगो जदल नहीं होता, कोई गज़वात और मुहम्मात नहीं होती। देखिए, ये जो मखसूस सियासी जमात की तरफ से की गई ये जो नवंबर साजिश है, इसके पीछे जो सोच है वो सियासी दहशतगर्दी की है। ये जो मनफी और तशद्दुद की सियासत का सिलसिला है, ये आप याद करें तो ये 2014 में जब पार्लियामेंट पे और सरकारी इदारों पे इमलाक पे हमला हुआ, उस वक्त भी आपने देखा, आपने मई 2022 में भी देखा, आपने साहने 9 मई 2023 में भी देखा, और उसी का तसलसल अभी आपने नवंबर 2024 में देखा। इंसाफ का सिलसिला उस वक्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इस जैसे किसी सहने और ऐसी इंतशारी सियासत की इजाजत नहीं दे सकती। असल मंसूबा साज को जब तक सजा नहीं होगी तब तक ये इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा, और ये पहले भी ISPR कह चुकी है जब उन्होंने 25 लोगों को सजा दी थी। जो असल एक्चुअल मास्टरमाइंड है, जो मंसूबा साज है, उनको सजा होनी है। अब उनको सजा कब होनी है, किस चीज से वो चीज लिंक है और किस चीज की देरी है, इस पे तो वही बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। लेकिन जो ये एक तासुर था जो कि नून लीग भी दे रही थी और PTI भी दे रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, उस तासुर की कम से कम नफी होती है। साथ में उन्होंने जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसको उन्होंने खुशाइंद कहा। शायद यही वजह है कि मुज़ाकरात जो है दोनों तरफ से, ये फिलहाल जो हमारे सामने चीज़ें आ रही है कि मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे, वो चलते रहेंगे। फिर जो इम्पोर्टेंट बात थी वो KP के हवाले से थी कि KP में जो है वो मिस गवर्नेंस है। तो बेहतर ये है कि सियासी इंतशार और इन तमाम चीज़ों को छोड़कर या उसको फोकस अपना चेंज करके सूबे की गवर्नेंस पे दे, क्योंकि बैड गवर्नेंस लीड कर रही है इनसिक्योरिटी के हवाले से, यानी वहाँ के सिक्योरिटी मामलात को लेकर, वहाँ पे जो अमन अमान के इशूज हैं उनको लेकर। उस पर क्या कहा उन्होंने वो भी सुनते हैं। ऐसी शख्सियत जो कि इस सलाहियत से आरी हो कि वो अपनी गलती से कोई समझे और जो ये समझता हो कि उसे हर चीज का मुकम्मल इल्म है, तो ऐसे रवैयों की कीमत पूरी कौम अपने खून से चुकाती है, और हम कर रहे हैं। ये जो सो कॉल्ड पॉलिसी थी बातचीत की और रीसेटलमेंट की, उसका खमियाजा आप और हम सब भुगत रहे हैं। और ये जो अब तकरार की जा रही है, कम से कम ये बात तो मुकम्मल तौर पे ये वाज़ेह करती है कि 2021 में भी किसकी जिद थी कि इनसे बातचीत करके इनको रीसेटल किया जाए। उस जिद का जो कीमत है वो पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा अदा कर रहा है। जरूरत तो इस अम्र की है कि हम इस हसास, इंतहाई अहम, जानों से जुड़े हुए ये जो मसला है काउंटर टेररिज्म का, इस पे पॉलिटिक्स और कंफ्यूजन और बयानिए ना बनाएं, और खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस पे तवज्जो दें। जो सिविल सुप्रीमेसी और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का बयानिया बनाया जा रहा है, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि जो पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स हैं, ये आइन और कवानीन के मुताबिक दिहाइयों से कायम है,
اور یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نے بھی ان کے اس پورے پروسیس کو انڈورس کیا. میرا ملٹری کورٹس کو لے کر ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے، یورپی یونین نے اور یو کے کی طرف سے تشویش کا اظہار بھی کیا گیا تھا، لیکن 2021 کی جو طالبان کی ریسیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً ان کا اظہار اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی طرف ہے. جب پی ٹی آئی سے بات کرو تو کہتے ہیں کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس حوالے سے آن بورڈ تھے. آگے چلتے پھر انہوں نے بات کی ہے جو بیسیکلی 9 مئی کو، جس کو پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی بات کو صحیح مان لیا جائے تو پھر تو آپ کو خود خوش ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے یہ کرایا تھا تو ہم نے اپنے لوگوں کو سزائیں دی ہیں. سن لیجئے ذرا. کچھ عرصہ پہلے تو یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ جو احتجاجی انتشاری ہیں یہ تو ایجنسیوں کے بندے ہیں، یہ تو پلانٹڈ لوگ ہیں، اور یہ کسی بڑی گہری سازش کے تحت فوج نے خود حملے کروائے ہیں. فالس فلیگ تو چلیں، اگر یہ ہم نے اپنی ایجنسیوں کے بندوں کو خود اپنے قانون کے تحت سزائیں دے دی ہیں تو ان انتشاریوں کو تو خوش ہونا چاہیے. اب وہ پریشان ہیں اس لیے کیونکہ اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں. بی بی شہید کی آج برسی 27 دسمبر، اور اس حوالے سے جو وہاں پہ ایونٹ تھا اس میں بلاول بھٹو زرداری سے آپ نے خطاب کیا. ان کی بھی جو اہم ترین گفتگو تھی اس کا شارٹ کلپ دیکھ سنتے ہیں. واحد سیاسی جماعت ہو جو آج کل کے سیاسی صورتحال میں بھی فخر سے کہہ سکتے ہو کہ ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. جب حکومت سازی کا وقت تھا تو ہمارا کسی کرسی کا یا کسی وزارت کا شوق نہیں تھا. اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ جو سیاسی جماعت ہمارے پاس آئے ہیں ہم ان کے ساتھ دیں گے، اور ہم نے اس وقت ایک معاہدہ پہ دستخط کیا کہ ہم آپ کو اپنے ووٹ تو دلوا رہے ہیں، مگر ایسے نہ ہو کہ آپ ووٹ لے کے آنکھیں بھر جائیں. ایسے نہ ہو کہ جیسے ماضی میں ایک سیاستدان آپ کے بارے میں کہتا تھا کہ جب مشکل میں ہو تو پیر پڑتے ہو اور جب مصیبت سے نکل جاتے ہو تو گلا پکڑتے ہو. جو بین الاقوامی سازش پاکستان کے خلاف پکڑا ہے، عمران صرف بہانہ ہے، نشانہ پاکستان کا اٹامک پروگرام ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو کلیریفائی کرنا چاہیے یہ آپ کے حق میں کیوں بول رہے ہیں. میرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو تقریر تھی وہ جو کہتے ہیں نا کارکنوں کا لہو گرمانے کی ایک تقریر تھی. آپ فارم 47 والے کی حکومت نہیں ہے، لیکن آپ فارم 47 کی حکومت کو دوام بخشنے والے ہیں. اگر آپ نہیں ہوتے تو فارم 47 والے اس ملک میں حکمران نہیں ہوتے. پی ٹی آئی کے جو سیکریٹری اطلاعات ہے شیخ وقاص اکرم صاحب، ان سے ذرا گفتگو کریں گے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور مذاکرات کو لے کر ان کا کیا موقف ہے وہ ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم شیخ وقاص اکرم صاحب. وعلیکم السلام. شیخ وقاص اکرم صاحب، بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو اہم ترین ایک پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی، جس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں کی گئی ہیں، آلدو کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کا رد عمل اس پر آ گیا ہے، بٹ اسٹل کچھ چیزیں ہیں جو آپ سے جاننی ہے، خاص طور پہ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو جن کو سزائیں ملی. کل آپ نے دیکھا کہ 60 کو مزید دی گئی، اس سے پہلے 25 کو دی گئی. اس پر ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ نام آپ کا نہیں لیا لیکن ڈیفینیٹلی آپ لوگ ہی تھے جو جوڈیشل انکوائری کا بھی کہتے تھے اور اس کو فالس فلیگ آپریشن بھی کہا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا تھا تو پھر تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے لوگوں سے آپریشن کرایا، یعنی اپنے لوگوں سے ہم نے انتشار پھیلوایا، اور اس کے بعد اپنے ہی لوگوں کو ہم نے سزائیں بھی دے دی. تو پھر تو اس پہ خوش ہونا چاہیے، نہ کہ اس پہ شور مچنا چاہیے یا واویلا مچنا چاہیے. تو آپ لوگوں کا پوائنٹ اس پہ کیا ہے سر؟ بڑا واضح ہے جی. پہلی بات تو یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو لوگ عمران خان صاحب نے بھی اس نے مینشن کیا کہ امریکہ میں، جس کا یہ ذکر بار بار حکومتی وزیر بھی کرتے ہیں کہ امریکہ میں کیپٹل ہل پہ جب وہ ٹرمپ کے حوالے سے پروٹیسٹ میں لوگ گرفتار ہوئے، تو جو لوگ گرفتار ہوئے تھے اس کی گرفتاری کی اور بعد میں سزاؤں کی جو مین وہ تھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج تھی. ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، وہ گرفتار ہوئے پھر آپ کو پتا ہے، ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ لے ہیں، جو بے گناہ ہے اور جو گنہگار ہیں اس کا فرق پتہ لگ جائے گا. جو لوگ اس میں گنہگار ہیں اور شامل ہیں اور وہ کوئی اس قسم کا اینٹی اسٹیٹ چیز کر رہے ہیں تو وہ بالکل پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو اون نہیں کرے گی. اور خان صاحب اس کی مذمت کر چکے ہیں، ہم سب لوگ اس حوالے سے مذمت کر چکے ہیں. مگر اگر کوئی بے گناہ ہے، کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے، کوئی صرف وہاں پہ
नारे लगा रहा है, कोई सिर्फ बाहर सड़क पे झंडा खड़ा है, कोई बच्चा गलती से वहां पे चला गया है, कोई लीडर लोगों को रोक रहा है कि अंदर ना जाओ या बाहर ना जाओ, या मतलब जो भी है जिसका गुनाह नहीं है, जो कसूरवार नहीं है, आप वो निकाले ताकि उसका क्या उसे कह सके कि वो हो सके, उसका तायुन हो सके कि कौन कितना गुनहगार है और कितना नहीं है। दूसरा, हम सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के खिलाफ हैं बहसियत पार्टी के लिए। बहुत से ऑफेंसेस जो दिखाए गए हैं वो सिविलियन नेचर के, और उसको आप कैसे डाल सकते हैं उसके अंदर, और पूरी दुनिया में आज। अच्छा, ये वैसे एक पूरी, हाँ सर, ये भी एक डिबेट है, लेकिन उससे पहले सर अगर आप इजाजत दें तो एक सवाल, क्योंकि पीटीआई की जानिब से ये कहा जाता है कि ये फॉल्स फ्लैग एक ऑपरेशन है, इससे क्या मुराद है आपकी? देखिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से ही है, इसमें बेनिफिशरी हमें जवाब दें, उससे ये हुकूमत हमें बताए, और ये कि देखिए ये उसके बेनिफिशरी थे। हम ये समझते हैं कि वो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, और उसमें शायद कुछ लोग आए जिन्होंने लोगों को उभारा, और चीजें जो है उस तरह नहीं थी। वो सब लोग जो थे वो कोई जेन्युइन क्या उसे कहते हैं कि बलवा करने वाले या वो नहीं थे, वो एक एहतजाज करने वाले लोग थे, और उसमें बंदे शामिल होके उन्होंने वहां पे चीजों को एक गलत तरफ जो है वो लेके गए, और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपने देखा, विच वाज अनफॉर्चुनेट। बट बात ये है कि उसमें जो लोग हमारे बेगुनाह हैं, जो हमारे है ही नहीं है, और जिन्होंने ऐसा कोई काम नहीं गलत किया है, तो उनके साथ तो ज्यादती नहीं होनी चाहिए ना। गुनहगार को उसकी सजा मिलनी चाहिए, जिन्हें कोई कसूर ही नहीं किया, सीधा उदा कह रहे हैं। तो खान साहब की ये स्टेटमेंट ये नहीं, अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मतलब कुछ लोग बीच में आए और उन्होंने ये इंतशार फैलाया, लेकिन गिरफ्तारियां जो हैं वो पीटीआई के लोगों की हो गई, इसलिए आप उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं। और कुछ लोगों आप मुझे बताएं, जियो फेंसिंग के ऊपर आपने गिरफ्तारियां की है भाई, ये फलाने सर्कल के अंदर उसने जो बंदा था, इवन आपके साफी पकड़े गए थे, अगर आपको याद होगा, कैमरामैन आपके पकड़ लिए थे, आपके रिपोर्टर पकड़ लिए थे, क्योंकि जियो फेंसिंग में जिसका नंबर उस एरिया के अंदर आया सारे चुपके कैसे करो। वो तो इस तरह गिरफ्तारियां तो इस तरह हुई। ओके, ठीक है, तो इसलिए अब आपका कहना पॉइंट ये है कि जी इस पर जो है वो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात की, वो इम्पोर्टेंट बात जी सर, कोई नई बात थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये तो कोई तारड़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, वो इनका दिफा का वजीर, जिसको सियासी दिफा का तो पता नहीं कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है वो मिनिस्टर, मगर वो जुगते जरूर सुनाते रहते हैं। सर देखिए ना, 9 मई को तो डेफिनेटली वो कहते हैं कि जो सारा मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे और ये सारा कुछ हुआ, लेकिन बात तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पे भी की है कि उसको सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें, वहाँ पे गवर्नेंस बेहतर करें। गवर्नेंस बेहतर होगी तो फिर वहाँ पे दहशतगर्दी नहीं होगी। उनको खैबर, आप मुझे बताएं, क्या उनको डीजी एसपीआर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पे बात करनी चाहिए थी? आई मीन, कौन सी एपेक्स कमेटी के अंदर आप लोग उनके साथ शामिल हैं, चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे, कुरम के हर जगह में जहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स, जहाँ हमारे एमपीएस और इवन हमारे चीफ मिनिस्टर खुद कुरम में गए हैं, सीज फायर करवाया, डेड बॉडीज एक्सचेंज हुई, खवातीन का एक्सचेंज हुआ, असले के ऊपर बात आके अड़ी हुई है, क्योंकि एक जो घर है वो ये कहता है कि जी हमारे 4 चफेरे जो है वो 3 साइडों पे तालिबान है, आप हमसे असला ले लेंगे तो सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या होंगे। उस हवाले से भी अब एक उस मसले का हल सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो और साथ इदारों के लोग बैठ के निकाल रहे हैं कि जल्दी जल्दी वो मसला भी हल किया जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि सर देखिए, मसला ये कि अगर ठीक है, हाँ जी सर आप बात कंप्लीट कर लें। अगर मिल के सब कुछ कर रहे हैं तो फिर तो नहीं, ये मुनासिब नहीं था ना। कल को अब वो जो सूबाई हुकूमत है वो कहे जी कर सारा कुछ हम रहे हैं और आप जो है वो सिर्फ हम पे इस तरह की तनकीद कर रहे हैं, फिर आप कर लें जो करना है, फिर आप कहेंगे आप आपकी जिम्मेदारी है। वो जिनकी जिम्मेदारी है तो फिर आप, अगर एक आदमी और एक हुकूमत अपने सूबे में हत्तुल-बिसा कोशिश कर रही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका जितना ब्लडशेड आगे हो चुका है वो रुके, और उसकी एफर्ट्स की वजह से वो सीज फायर भी अभी तक हुआ है, चीजें अल्लाह करे जल्दी वो मसला हल हो। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह ताला। लेकिन सर देखिए, ठीक है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे ज़ाहिर मुल्क के हालात भी बेहतर हो जाएं। अब वो बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, अपार्ट ऑफ दैट जी सर जी, मेरा सवाल अगर आप सुन लें, मैंने कहा कि बात करनी चाहिए, मैंने कहा सवाल बात करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, अपार्ट ऑफ दैट
جو بیڈ گورننس ہے وہ ڈائریکٹلی یا لنکڈ ہے یا انٹر لنکڈ ہے معاملات سیکیورٹی کے معاملات، کہ اگر معاملے جو ہیں وہ سیکیورٹی میں یا لا اینڈ آرڈر کے معاملے صحیح نہیں ہے وہاں پر تو ڈیفینیٹلی اس کو وہ لنک کرتا ہے، اور جب سیکیورٹی کے معاملات ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ہمارے ادارے بات کریں گے. لیکن بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر وہاں پر جو حالات ہیں پھر اس کو انہوں نے اس سے کی ہے کہ 2021 میں کون انسسٹ کرتا تھا کہ ان کو یہاں پہ ان کی ری ہیبلیٹیشن ہو، ان کو دوبارہ سے لا کے یہاں پر بسایا جائے، ان سے مذاکرات کیے جائیں. ہاں صاحب وہ تھے وزیر اعظم. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو کلیئر کر دوں اس پہ. شیور سر، شیور سر، شیور. دیکھیں بات یہ 2021 نومبر میں ایک میٹنگ ہوئی، اس میں پرائم منسٹر بھی موجود تھے، اس میں یہ ری سیٹلمنٹ کا فارمولا پیش کیا گیا. جنرل باجوہ اور اس وقت کے جو ادارے کے ہیڈ تھے جی آئی میرے خیال میں جنرل فیض تھے شاید، وہ بھی اس میں موجود تھے. انہوں نے یہ پیش کیا وزیر اعظم کے سامنے، اور اس میٹنگ کے اندر یاد رکھیے گا پیر نور الحق قادری، شیریں مزاری اور مراد سعید یہ 3 لوگوں تھے جنہوں نے وزیر اعظم کی موجودگی میں یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی کہ جی یہ مناسب نہیں ہے، اس سے جو ہے چیزیں غلط سمت چلی جائیں گی. اس کے بعد وہ کام اس طریقے سے نہ ہو سکا کیونکہ پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کرنی تھی. جب رجیم چینج ہو گیا تو 2022 کے اندر پی ڈی ایم کے اس کے دوران یہ دوبارہ ری سیٹلمنٹ کا سلسلہ شروع ہوا. اس پہ پریکٹیکلی کام شروع ہوا یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، اور جیسے ہی یہ کام شروع ہوا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو روکیں. ہم نے اپنے دور میں بھی اس پہ آواز اٹھائی تھی، ہم آج بھی اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں. جسٹ بیکاز دس idea was presented before the Prime Minister by General Bajwa when Imran Khan صاحب was Prime Minister, it does not mean کہ انہوں نے اس کو اوکے کیا تھا یا انہوں نے اس کو کروایا تھا. یہ پی ڈی ایم کے دور میں سیٹلمنٹ شروع ہوئی اور آن ریکارڈ ہے یہ ساری چیزیں اور ڈیٹس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ناظرین مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. سر آئی وش آئی کوڈ رن دا کلپ آف دین پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب اگست 2021 میں ایگزیکٹلی اف آئی ایم ناٹ رانگ. میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا اور اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. تو آئی واز ریئلی شاکڈ، اور وہ بڑا میڈیا پہ وائرل بھی ہوا تھا، سب نے اس کو چلایا بھی تھا. اینڈ ہی سیڈ کہ میں نے کہا آپ ان کو جن اے پی ایس کے بچے کا جنہوں نے قتل کیا احسان اللہ احسان، آپ ان کو ان سے بات کرنے جا رہے ہیں، ان سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. تو ہی واز ویری مچ کنونسڈ، اور اس کو انہوں نے اس کی ایڈوکیسی بھی اس وقت کی تھی. یہ بات ہے اگست 2021 کی، آپ بات کر رہے ہیں سر نومبر کی. ہمیں یہ بتایا کہ اس کا جی میں آپ کو بتاؤں. بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں، یہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ڈومین ہوتی ہے اور اسی پہ وہ ایڈوائز کرتے ہیں پرائم منسٹر کو. اگر جنرل باجوہ اس وقت کے جو ادارے کے ہیڈ تھے وہ ہی واز ایڈوائزنگ پرائم منسٹر ڈو سو، جہاں پہ پرائم منسٹر کی جو پارٹی تھی انہوں نے اس کی کھل کے مخالفت کی. اٹ از اباؤٹ دیٹ. جو صدر ہوتے ہیں وہ اپنے عہدے کے مطابق ان کو اسٹیٹ کے ان ایکشنز کی وہ کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ صدر ہوتے ہیں تو پھر کسی ایک پارٹی کے تو نہیں ہوتے، پھر وہ پورے ملک کے صدر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں مذاکرات پر. اب معاملہ یہ ہوا کہ جس طرح سے میں اپنے انٹرو میں بھی بات کر رہی تھی کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس تھی وہ دونوں کے دعووں، مطلب آپ کے بھی، آپ سے مراد پی ٹی آئی کے اور نون لیگ کے، دونوں کے دعووں کی نفی تھی. پی ایم ایل این کا کہنا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے ان مذاکرات کو لے کر، اور آپ کے بھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی انہی کے کہنے پہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اور آج جو ہے انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے مذاکرات پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سیاسی طور پہ ہو رہا ہے، لیکن اگر مذاکرات مسائل کا حل ہوتے تو پھر جنگیں نہیں ہوتی. اور کچھ ان اسٹیٹمنٹ سے لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان مذاکرات میں آن بورڈ کہیں بھی نہیں ہے. آپ کی سیاسی گورنمنٹ سے اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کو انہوں نے خوش آئند قرار دیا ہے. تو دس از فائن ود یو. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس اور اس میں پی ٹی آئی کے خلاف جو گفتگو ہے اس سے آپ مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کا تعین نہیں کر سکتے ہیں. دو کو میٹنگ دوسری طریقے سے ہوگی. اس کے بعد اس میٹنگ کے اندر جو انگیجمنٹ اور ڈائلاگ شروع ہوگا اس سے اس کے مثبت ہونے کا، اس کی پیش رفت کا اندازہ کیا جا سکے. We will not be the ones جو اس پروسیس کو وہ کریں گے. ہم پہ ہمیشہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ یہ نہیں بیٹھتے، یہ پولیٹیکل لوگوں سے بات نہیں کرتے، اور پولیٹیکل لوگ یعنی کہ نون لیگ کہہ چکی ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر یا ان کی شمولیت کے بغیر بات ہو نہیں سکتی. تو ہم تو ہائیبرڈ قسم کے بھی اس سولوشن کے اوپر بھی تیار ہے. ٹھیک ہے
آپ اپروول بھی لیں, بٹھائیں بھی صحیح, آپ بات کر لیں, آپ آگے ٹھیک ہو گیا. اب وہ ہو رہا ہے, اب جب بات شروع ہو جائے گی, پہلی میٹنگ پریلیمنری تھی, جب بات شروع ہو جائے گی سب کی انٹینٹ کا پتہ لگ جائے گا. دیکھیں چیزیں اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتی ہے شادیاں ہوتی وہی ہے. اگر ہم ابھی سے یہ تعین کر لیں کہ جی یہ بالکل ناکام ہونے ہیں, کچھ بھی نہیں نکلنا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر ہم ان کے ساتھ تصویر کھنچانے یا چائے پینے کے لیے تو نہیں چاہتے ہیں. وائی وڈ وی ویسٹ آور ٹائم اف, اگر ہم پہلے سے ہی اس کے بارے میں جو ہے وہ پیسمسٹک ہو جائیں گے. نہیں سر, پہلے سے تو ہم نہیں ہو رہے, لیکن آپ کے بیانات کی روشنی میں, آپ لوگ کے اپنے بیانات کی روشنی میں, آپ لوگ کے اپنے نیریٹو کی روشنی میں, جس میں آپ لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ ان کے پاس تو ککھ نہیں ہے, ان کے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے, یہ ہمیں دے کیا سکتے ہیں. تو اگر یہ خود بھی کچھ نہیں دے سکتے اور جو دے سکتا ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے, تو پھر یہ مذاکرات سے کتنی امید ہے آپ کو کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں ہر چیز تو میں آپ سے شاید یہاں ڈسکس بھی نہ کر سکوں. بظاہر کئی دفعہ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس جو ہے اس کی وجہ سے مذاکرات جو ہے وہ نہیں رکنے لگے. وہ جو مذاکرات کے اندر بیٹھ کے گفتگو ہوگی اور جو سامنے چیزیں رکھی جائیں گی, جو عمران خان صاحب کے دو مفاد ہیں, اس پہ ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ کے حوالے سے چیزیں چلیں گی یا نہیں چلیں گی. اوکے چلے ٹھیک ہے, ابھی مذاکرات کے راؤنڈ ابھی ظاہر آنے ہونے, اس پہ فردر باتیں ہونی ہیں. یہ جو سول ڈس اوبیڈینس کی کال تھی اس کا کیا سٹیٹس ہے سر؟ آن ہے, چل رہی ہے, کبھی واپس ہی نہیں لی. نہیں تو شروع کر دیا آپ لوگوں نے؟ پاکستان نہیں شروع, دیکھیں نا لوگ مطلب پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ سول ڈس اوبیڈینس کال جو ہے نا وہ کوئی سولنگ نالی بن رہی ہے جیسا کوئی فیتا لا کے سدا کرا کے. خان نے کال دے دی تھی, ڈیٹ دے دی تھی. خان کی کال تھی اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, اور وہ ان کی ڈائریکٹ کال تھی. ان کو وہ کال واپس نہیں ہوئی ہے, عمران خان نے نہیں لی ہے, تو اٹس کامن سینس. نہیں پچھلے کب سے سٹارٹ ہوئی ہے یہ؟ سنڈے تک کا ٹائم دیا تھا, سنڈے کے بعد آن ہے. تو سنڈے کو تو مذاکراتی کمیٹی بن گئی تھی سر, سنڈے کو تو مذاکراتی کمیٹی بن گئی تھی. ہم نے تو ایک دن کے لیے یہ نہیں کہا تھا کہ مذاکراتی کمیٹی بن جائے گی تو پھر ہم واپس لے لیں گے. جس دن مذاکراتی کمیٹی بنی, منڈے کو آپ اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی دیکھ لیں, انہوں نے کہا کہ جب اس کمیٹی کے اندر گفتگو ہوگی اور مجھے کوئی مثبت پیش رفت سامنے آئی, اونلی دین I would postpone it یا مؤخر کروں گا, ورنہ نہیں کرتا. بیان ہے, آن ریکارڈ ہے. تو ابھی جب بات تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ میسج اوورسیز پاکستان, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو یہ میسج کنوے ہو چکا ہے کہ اب وہ ریمیٹنس پاکستان نہ بھیجے یا تھرو بینک چینلز تو ہرگز نہ بھیجے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ آگے جو آپ بینک چینلز والی آپ نے بات کی, اس قسم کی کوئی آواز نہیں دی گئی. انہیں اپنی ترسیلات محدود کرنے کے لیے کہا گیا. نہیں تو کیا کرے پھر, ان کے جو گھر جن کے چولہے ان کے ترسیلات سے جلتے ہیں وہ کیا کرے؟ دیکھیں اگر وہ 100 روپیہ بھیجتے تھے تو انہیں کہا گیا ہے کہ آپ اس میں سے 15-20% نہ بھیجیں. اس کی کیلکولیشن میں بھی سب کا اوکے. تو پھر یہ ایک قسم کی ایک جس کو ہم کہہ رہے ہیں ٹوکن پروٹیسٹ ہے کہ مطلب اگر آپ 100 روپے بھیجتے تھے تو آپ 80 بھیج دیں, 20 روپے نہ بھیجیں. وہ بھی it goes in almost $500 million a month اس کا امپیکٹ. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کے ٹائم کا. ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو گئی کہ یہ اور جو کال دی بھی تھی انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس کی, جس کا پہلا فیز یہ تھا کہ ریمیٹنسز نہ بھیجو اوورسیز پاکستانی, وہ دیٹ کال از آن. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ انکریج نہیں کرنا کہ آپ حوالہ انڈی استعمال کریں, بینک چینلز نہ یوز کریں, تو آپ اس کا تھوڑا سا کٹ کر دیں. مطلب اگر آپ 100 روپے بھیجتے تھے تو آپ 80 روپے بھیج دیں اور 20 روپے نہ بھیجیں. اور باقی انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ اس پریس کانفرنس سے رکیں گے نہیں. اور یہی بات ابھی کچھ دیر پہلے عرفان صدیقی صاحب ایک چینل پہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے یہ پریس کانفرنس اپنی جگہ, لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ مذاکرات پر نہیں ہوں گے, مذاکرات اسی طرح سے چلیں گے. شیخ وقاص اکرم صاحب کا کہنا تھا کچھ چیزیں جو دکھ رہی ہوتی ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں, تو ہم فی الحال اسی پہ بات کر رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, پروگرام کو کنٹینیو رکھیں گے.
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ थे, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे, लेकिन आज की जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर ज़रा तज्ज़िया जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं, इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। जनरल साहब, आपसे इस बात का आगाज़ कर लेती हूँ। ये जो आज बात हुई है, DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं PTI और नून लीग के दरमियान, यानी हुकूमत के दरमियान बेसिकली। अब उनका ऐसे मौके पर यह कहना कि अगर मुज़ाकरात ही मसाइल का हल होते हैं तो उस मुल्क में जंगें नहीं होती, क्या ये मुज़ाकरात की नफ़ी करना है, यानी मुज़ाकरात के हक में ना होने का वोट है उनका? दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि सियासी अगर हो रहे हैं तो ये कि खुश आइंद है, मतलब वो ये बता रहे हैं कि दे आर नॉट ऑन बोर्ड, या क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। मेरा ख्याल में ये इसकी नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि वो ऑन बोर्ड नहीं है या वो इसको पसंद नहीं करते। देखिए, कोई भी मसला हो, चाहे वो इट इज अ पॉलिटिकल और इट इज अ सिक्योरिटी रिलेटेड वॉर हो या कोई भी हो, तो एंड रिजल्ट हैज टू बी अचीव्ड फ्रॉम द नेगोशिएशंस। देखिए, पाकिस्तान में अब इस वक्त जरूरत है कि हमें एक पाकिस्तान सेंट्रिक अप्रोच की जरूरत है। हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, अनफॉर्चुनेटली ये अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जी, उसको मैं किसी पे देखे, मैं डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हामी हूँ। पाकिस्तान के हर मसले का हल जो है वो डेमोक्रेसी के बीच में है। अगर डेमोक्रेसी होगी तो विल बी एबल टू एड्रेस ऑल द इश्यूज जी, लेकिन उसको जो उसके साथ अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेनी पड़ेगी। तो आई थिंक डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने डिसीजन लेना है कि उन्होंने पॉलिटिकल डायलॉग को कितना कामयाब करना है। जो सिक्योरिटी डोमेन में डायलॉग है, स्पेशली जो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो हमारी जो और टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो उसमें भी मिलिट्री जो है वो एक हद तक ऑपरेशनल अपना पार्टिसिपेशन होती है उनकी, या उनका इफेक्ट होता है मिलिट्री स्ट्रेटेजी का भी। मेरी नजर में मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो है वो 30-40% से ज्यादा नहीं होती। एंड रिजल्ट पॉलिटिकल नेगोशिएशन का, जो सिक्योरिटी नेगोशिएशन का, डायलॉग का होता है, जिसके लिए काइनेटिक का यूज करके मिलिट्री ने अपनी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होती है। और देखिए, पाकिस्तान, हम सब की होल ऑफ नेशन अप्रोच जब तक नहीं होगी, हम अपने इकोनॉमिक, हमारे सिक्योरिटी और हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसको एड्रेस नहीं कर पा सकेंगे। बहुत ही इनसेन कोई वॉइस होगी जो किसी भी डायलॉग के खिलाफ बात करेगी। बिल्कुल सही है। इम्तियाज गुल साहब, इस पर जरा आप भी तज्जिया कीजिएगा कि ये मिसाल क्यों दी कि अगर जंगों से ही मसाइल हल ना होते या जंगे मुज़ाकरात हल होते तो फिर जंगे ही नहीं होती। क्योंकि इम्प्रेशन PTI की तरफ से भी और PMLN की तरफ से भी ये दिया जा रहा था कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। राना सनाउल्लाह साहब का तो बयान ऑन रिकॉर्ड है सर, ये नफी है इस बात की। ये मालूम नहीं जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुखातिब कौन था। वो तो इस तरह बातें कर रहे थे जैसे पाकिस्तान के आवाम को और उन सहाफ़ियों को जिनसे वो मुखातिब थे उन्हें हालात का इल्म ही नहीं है एक तरफ। और वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ तजादात का भी शिकार थी। एक तरफ उन्होंने कहा कि बड़ा खुशाइंद है कि सियासतदान आपस में बैठ के बात करें, हम तमाम सियासतदानों का एहतराम करते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे उनके मुंह से इंतशारी टोले की एक गर्दान शुरू हो गई। इंतशारी टोला, नामालूम क्या क्या उन्होंने कहा। और वैसे भी ये अगर मुज़ाकरात जो हैं, मैं नहीं समझता कि PDM की हुकूमत में इतना दमखम है कि वो GHQ की मर्जी के बगैर इस नौयत की बातचीत कर सकती है। तो सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, चाहे जमहूरियत है या नहीं है, जमहूरियत तो जो कुछ हमारी कानून साजी जिस अंदाज में हुई है, जो अदलिया के साथ किया गया है, उसमें तो जमहूरियत और बुनियादी इंसानी हुकूक जो हमारा आर्टिकल आइन का 8 से लेकर 28 तक, उनकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज़रूरी ये होगा कि हम ईमानदारी के साथ उन तमाम हालात का एतराफ़ करें पहले जो जिनसे पाकिस्तान दो चार है, और उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएं। देखिए, मैं जिस तरह से आपने भी कहा इम्तियाज गुल साहब, मैं यही सवाल अगर जनरल साहब से भी करूं। जनरल साहब, अब मामला ये है कि ये बात PTI पहले कहती थी और अब सबको समझ आ रहा है कि हुकूमत तो के पास खुद से तो कुछ देने को नहीं है। अब जो मुज़ाकरात है उसके 2 मेजर पॉइंट्स हैं या 2 मेजर डिमांड्स हैं। एक तो ये कि जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट से उनको सजाएं हो रही हैं, पहले 25 हुई, फिर 60 भी हो गई। अब अगर एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती तो फिर ये किस तरह से
کیوں کر ممکن ہوگا. پلس 9 مئی اور 26 نومبر کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. اب آج بھی پریس کانفرنس میں یہ بات ہو گئی کہ 9 مئی کہا گیا کہ جی ہم نے کرایا ہے, اگر ہم نے کرایا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہم نے ان لوگوں کو سزائیں دے دی, پھر کس بات کا شور ہے. اور 26 نومبر کے ساتھ حوالے سے بھی کہا کہ خود ہی ان کے لوگوں نے فائرنگ کر دی. تو پھر یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ موقف ہے, تو یہ جو دو مطالبات ہیں یہ پی ایم ایل این کی حکومت یا جو بھی حکومت ہے وہ اس کو مطالبات کو مان لے. جی دیکھیں نادیہ, میں دوبارہ کہوں گا جیسے ابھی گل صاحب نے بھی تھوڑا سا اس کا ذکر کیا ہے کہ ہماری جو ڈیموکریٹک فورسز ہے, دیکھیں نا, میں تو میڈیا سے بھی کہوں گا, اپنے صحافی بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ جب اس طرح کی پریس کانفرنس ہو تو اس میں ڈیلیبریٹلی پروبیبلی نیوز کریٹ کرنے کے لیے فوکس پھر انہی چیزوں پر آ جاتا ہے. دیکھیں دیر از اے گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ ہے جس کے تابع یہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کے نیچے کام کر رہی ہے. جب آپ جو پاور ہے وہ تو آپ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھ کے یا صوبائی حکومتیں اپنی اپنی کون سی پارٹی ہے جس وقت پاور میں نہیں ہے, پاور کے ساتھ جو حکومت کے ساتھ جو پاور ہے اس کو تو آپ انجوائے کر رہے ہیں, لیکن حکومت کے ساتھ رسپانسبلٹی ہے اس کی کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہا. میں تو سب سے یہ کہوں گا کہ جتنے بھی یہ پولیٹیکل ریلیٹڈ ایشوز ہیں, جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف جس سے پاکستان کو لے کر جانا ہے, جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے, اس کا پریشر آپ حکومت وقت سے کریں. ایون کہ اسٹیبلشمنٹ ریلیٹڈ بھی اگر آپ کے کوئی سوالات ہے تو برائے مہربانی وزیر اعظم صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان سے, ان کی کابینہ سے, ان کی حکومت سے کریں. جو صوبائی ریلیٹڈ پولیٹیکل ایون اسٹیبلٹی اگر سیکیورٹی کو ہیمپر کر رہی ہے تو اس کے سوالات صوبائی حکومتوں سے کریں. وتھ آل مائی ریسپیکٹ میں ریپیٹ کروں گا کہ میں ڈیموکریسی میں ہی پاکستان کی بقا دیکھ رہا ہوں, پاکستان کے ہر مسئلے کا حل ڈیموکریسی میں ہے, بٹ دیٹ از لائنگ ان دا ٹرو ڈیموکریسی. جب ہم ٹرو ڈیموکریسی امپلیمنٹ نہیں کرتے, اپنی رسپانسبلٹیز ہی نہیں نبھانا چاہتے, تو پھر ادارے بیچ میں آتے ہیں, ان سے سوال و جواب کیا جاتا ہے. دیکھیں پاکستان کی بھی ریکوائرمنٹ ہے, ہمیں ہول آف اے نیشن اپروچ اپناتے ہوئے تمام سیگمنٹس کو یہ چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا سا اپنے چیزوں سے پیچھے ہٹیں, تھوڑی سی اسپیس کریٹ کریں. اور ڈیموکریسی ایسی چیز ہے جو اسپیس کریٹ کر سکتی ہے, پولیٹیشین اسپیس کریٹ کر سکتے ہیں اپنی رسپانسبلٹی میں. انفارچونیٹلی سر آپ کی بات, جو حکومت میں ہے ان کو یہ بات آپ کی درست ہے سر, ان جو حکومت میں ان کو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, آپ پلیز. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو میں یہ کہہ رہی ہوں آپ کی بات ہے ٹھیک ہے کہ حکومت سے, آئی ایم سو سوری سر, آپ مکمل کر لیں بات تو پھر میں آتی ہوں. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو خوف یہ ہے کہ اگر ہماری یہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوتی ہیں یا چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو شاید وہ پاور سے باہر ہوں گے. دیکھیے یہ 21ویں صدی ہے نادیہ, ہم سب نے سمجھنا ہے کہ ہمارا جو یوتھ ہے, ہمارا جو پاکستان ہے, یہ بہت بدل چکا ہے. اب آل انکلوسیو جب تک چیزیں نہیں ہوں گی, کوئی ایک ادارہ, کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی یا کوئی ایک سسٹم وہ پاکستان کے پرابلمز کو ایڈریس نہیں کر سکے گا. وی ہیو سیریس سیکورٹی چیلنجز, وی ہیو سیریس اکنامک چیلنجز, جس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہونا, ان چیزوں کو حل کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. کنسیڈرنگ جو وار اور سیکورٹی سچویشن پورے مڈل ایسٹ ہمارے ریجن میں اور انٹرنیشنلی جو اپلیکیشن ہو رہی ہے, جو ہم ہائبرڈ اور پراکسی وار کا شکار ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم سب نے اپنا رول ادا کرنا ہوگا, ورنہ ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے اور ماضی کے بیگیج سے نکل ہی نہیں پائیں گے. سر آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بہت سارے سوالات ہمیں حکومت سے ہی کرنے چاہیے, کنسرن منسٹر سے کرنے چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی دستیاب نہیں ہوتا. یہاں پہ کتنی آپ انٹریکٹو سیشنز کال کرتے ہیں, کتنی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, منسٹرز آتے ہیں, اپنی کارکردگی کے بارے میں بتاتے ہیں, اپنے ٹارگٹس کے بارے میں بتاتے ہیں, اپنے اچیومنٹس کے بارے میں بتاتے ہیں, اور پھر کتنے وہ حاصل ہوتے ہیں صحافیوں کو کہ صحافی ان کے ساتھ انٹریکٹو سیشنز کریں, سوال جواب کر سکے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. یہاں پہ تو ریکارڈ کر کے ایک ویڈیو آگے کر دی جاتی ہے کہ یہ آج کی پریس کانفرنس تھی یا یہ انفارمیشن منسٹر کا بیان تھا. اچھا امتیاز گل صاحب یہ ذرا مجھے بتائیں, اگین میں آپ سے وہی سوال کر رہی ہوں کہ دو امپورٹنٹ جو مطالبات ہیں اس مذاکرات کے جو حکومت اور پی ٹی آئی میں ہو رہے ہیں, سیاسی قیدیوں کی رہائی اور جوڈیشل انکوائری 9 مئی کی بھی اور 26 نومبر کی بھی. اب 9 مئی اور 26 نومبر پر اتنی کلیئرٹی اگر ہے irreversible ایویڈنسز کی بنیاد پر, تو یہ حکومت وقت کیسے اس کی جوڈیشل انکوائری کرانے کی جو ہے وہ اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ وہ کرا لے؟ دیکھیں یہ حکومت اگر صرف اسی کا جواب دے دے کہ 26 اور 27 نومبر کی رات, درمیانی رات اور اس سے پہلے رات 11 بجے
जो अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, जो कि F6 और F7 में रहने वाले लोगों ने सुनी, कई राउंड्स फायर किए गए थे, और उसके बाद फिर आज तक दोनों अस्पताल, पॉलीक्लिनिक और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उनके किसी भी तर्जुमान की तरफ से कोई बाकायदा ऐलान नहीं आया कि उनके पास कितने ज़ख्मी आए, कितनी लाशें आई, कितने लोग वहाँ पहुँच के फौत हुए, हमें कुछ नहीं पता है। और मैं समझता हूँ दुनिया को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि अस्पताल के तर्जुमान को ये मालूमात देने की शायद इजाज़त नहीं थी, वो टोटल सिरे से गायब थे। तो ये हुकूमत के पास इख्तियार ही क्या है? यानी जब तक आप ये बात आप इस पे नहीं तो फिर ये कैसे मुज़ाकरात होंगे सर? मेरा पॉइंट ये है, अगर इख्तियार नहीं है तो फिर मुज़ाकरात और मुतालबात कैसे माने जाएंगे? नहीं, आप सही कह रही हैं। तो मैंने आपसे शुरू में कहा इख्तियार दिया गया है बातचीत के लिए, वक्त खरीदने के लिए, टू बाय टाइम, लेकिन इससे ज़्यादा क्या वो कर सकते हैं? यानी PTI ने अगर मुतालबा कर दिया कि 26 और 27 नवंबर की दरमियानी रात का जो डाटा है दो अस्पतालों में वो फराहम कर दें, मुकम्मल डाटा, और वो तर्जुमान कहाँ हैं अस्पताल के, तो हुकूमत तो ये भी नहीं पूरी कर सकेगी। तो बाकी मुतालबात तो दूर की बात है। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक, स्टे विद अस, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। एक बात और सर, उन्होंने बात की है, वो जो 2021 में कौन इसरार कर रहा था कि तालिबान के साथ जो है मुज़ाकरात करने चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए, उनकी रीसेटलमेंट हो, और उस पॉलिसी का जो बैकलैश है, खमियाजा है, वो आज हम सब या हमारा मुल्क ख़ासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा भुगत रहा है। तो सर ये इतने बड़े डिसीजन, बल्कि मेरा ख्याल है जनरल साहब इसका ज़्यादा रेलिवेंस के साथ जवाब दे सकेंगे कि क्या कोई मुल्क का सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर या सिर्फ गवर्नमेंट, जो पार्लिमानी गवर्नमेंट यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो इतने बड़े पॉलिसीज के जो डिसीजंस हैं ले सकती है कि जी तालिबान को वापस लेकर आना है, आपने बसाना है, और उसमें जो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है या एस्टैब्लिशमेंट है वो ऑन बोर्ड ना हो? जनरल साहब जी नादिया, अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं ये कहूंगा कि देखें, यही तो अलमिया है हमारा जी आज। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट है जिसका कंट्रोल ना हो। यहाँ पे इंप्रेशन अनफॉर्चुनेटली ये दे दिया जाता है खासतौर पे गवर्नमेंट के हल्कों से कि जी बहुत सी चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है। देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में भी देख लें और अदरवाइज देख लें, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पाकिस्तान? मतलब प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल। अगर वो समझते हैं कि जी उनके कंट्रोल में नहीं है चीजें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कोई और लोग, या फॉर दैट मैटर देयर आर अदर इदारे जो है वो दे आर इन द कंट्रोल, तो फिर अपनी सरेंडर कर दे अपनी जो चीजें। लेकिन देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल कि सिटिंग गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर कोई इंडिविजुअल, कोई इदारा, कोई अपनी पॉलिसी चला सके। देखिए, हमने वॉर लड़ी है, वॉर ऑन टेररिज्म। पाकिस्तान की मोस्ट ऑफ द मिलिट्री जो लीडरशिप है उसके बीच में ये जो नेगोशिएशंस है स्पेशली विद खवारिज, और इनको दोबारा अगेन पीस का चांस देना, उसको इतना पसंद इसलिए नहीं किया जाता कि खून से धोया है। 10,000 से ज्यादा लोगों ने शहादतें की हैं। हम लोग, मोस्ट ऑफ अस आर वॉर इंजर्ड। आई माई सेल्फ इज अ वॉर इंजर्ड ऑफिसर। मैं अपनी बात नहीं करना चाहता था, बट मुझे एक अपनी टांग की कुर्बानी देना पड़ी। आई लॉस्ट इट इन द वॉर। माय अपॉलॉजीज फ्रॉम जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं अपनी जात में, लेकिन हमने जंग को बड़े करीब से देखा है। और फौज का काम भी वैसे भी है कि काइनेटिक एप्लीकेशन के बाद गवर्नमेंट को एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे दे ताकि वो उसके ऊपर नेगोशिएशन कर सके टू ब्रिंग द वॉर टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। उनका काम नहीं है बातचीत करना। तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल कि सिटिंग गवर्नमेंट की कॉन्सेंट के बगैर इतना कोई इदारा या इंडिविजुअल पावरफुल हो जाए कि वो अपनी मर्जी कर सके। एंड इवन अदरवाइज जिम्मेदारी भी यही चीज है डेमोक्रेसी के बीच में कि वट एवर इज हैपनिंग, अगर आपको कोई इग्नोर करके कर रहा है, आपकी कंसेंट से कर रहा है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मैं इसलिए कहता हूँ कि हुकूमत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फैक्टर है ना, वो बड़े मजे से बैठकर आप डर्टी लॉन्ड्री जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर दें और बाकी जो कामयाबियां हैं वो अपनी तरफ कर लें। देखिए, पाकिस्तान को अब इस अरेंजमेंट के तहत आगे चलाया नहीं जा सकता नादिया। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने अगर डेमोक्रेसी को आगे लेके जाना है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की इम्प्लीमेंटेशन हमें करनी पड़ेगी।
ٹھیک ہے. اچھا امتیاز گل صاحب، ایک چیز جو بڑی خوش آئند ہے وہ یہ ہے کہ پریس کانفرنس ہو گئی، ڈی ٹی آئی اس پی آر نے بھی کہا کہ جو سیاسی مذاکرات ہو رہے ہیں سیاسی لوگوں سے وہ خوش آئند ہے. دوسری طرف پی ایم ایل کی گورنمنٹ نے عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی ان کا تھا موقف انہوں نے دیا لیکن مذاکرات جاری رہیں گے، اور یہی بات پی ٹی آئی نے کہی کہ مذاکرات جاری رہیں گے، اور پی ٹی آئی نے 31 جنوری کی ایک ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اب ایک بہتر ماحول میں مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں؟ اور ٹھیک ہے ان کا موقف جو بھی ہو، لیکن جب انہوں نے سیاسی مذاکرات کو خوش آئند قرار دے دیا تو کچھ نہ کچھ اس میں سے نکل آئے گا. دیکھیے نادیہ، جب تک سچ نہیں بولا جائے گا کوئی بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے. اب جنرل صاحب کی کچھ مجبوریاں ہوں گی، وہ یہ بتانا نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو 200% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 2021 میں اور 2022 میں جو لوگ واپس آئے تھے وزیرستان والے جن کو سوات لایا گیا تھا، وہ تمام تر فیصلہ جنرل فیض حمید کا تھا. انہوں نے ایک سمری تیار کی تھی، صدر عارف علوی سے انہوں نے اس کی اجازت لی تھی، اور عمران خان کو اس وقت کے وزیر اعظم کو بعد میں ایک کیبنٹ میٹنگ میں بتایا گیا تھا کہ ہم نے یہ کیا ہے، کچھ لوگوں کو ہم نے رہا کرنا ہے، کچھ لوگ جو ٹی ٹی پی نے مطالبہ کیا ہے وہ بہرحال اس کو ہم رہا نہیں کریں گے. لیکن ہوا یہ تھا کہ نہ تو کمپنسیشن دی گئی ٹی ٹی پی کو، نہ ان کے جو بالکل جیٹ بلیک ٹیررسٹ تھے ان کو رہا کیا گیا. 300-400 لوگوں کو لایا گیا تھا، اور وہ بھی، اور جنرل صاحب کو بھی پتہ ہے کہ جتنے بھی سرحدی امور سے جو ہوتے ہیں اس میں عام طور پہ سویلین حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. بنیادی طور پہ ایف سی ہوتی ہے، ایف سی فوجی افسر کے انڈر ہوتی ہے یا پھر فوج ہوتی ہے. تو لہٰذا جب تک ہم ایمانداری سے انٹیگریٹی کے ساتھ یہ تمام بات چیت آگے نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک پاکستان کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا امتیاز گل صاحب، اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے، پھر میں جنرل صاحب کی طرف بھی مختصر جاتی ہوں. ملٹری کورس ایک ریئیکشن آتا ہے یورپی یونین کی طرف سے بھی، یو کے کی طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے بھی. پھر پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ شاید ان کو جو ہے وہ ایک سافٹ کارنر ڈیولپ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور امریکن دباؤ پہ حکومت جو ہے مذاکرات کر رہی ہے. کوئی آپ کو بیرونی دباؤ لگتا ہے اس حوالے سے، خاص صاحب کی رہائی کے حوالے سے یا اس پہ کرانے کے حوالے سے؟ دیکھیے مجھے دباؤ کا نہیں پتا، اگر یہاں پہ کوئی لوگ محسوس کر رہے ہیں تو بالکل ان کو محسوس کرنا چاہیے. انہوں نے تو سمپل ایک سوال اٹھایا ہے کہ انٹرنیشنل ایک معاہدہ ہے، اس کا آرٹیکل 14 ہے، اس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا، اور اگر ٹرائل ہوتا ہے تو اس کو پھر ہمیں جج کا بھی پتہ ہونا چاہیے، وہ پورا جو کارروائی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، کھلی ہونی چاہیے، ملزم کو صفائی کا پورا حق ملنا چاہیے. ہمارے کیس میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ٹرائل کب ہوا، صفائی کا موقع کسی کو ملا نہیں ملا. تو لہٰذا ہمیں اس پہ تبصرہ زنی کی کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس بہت ساری ایویڈنس ہے کہ جس کے بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ جو بین الاقوامی قانون ہے آرٹیکل 14، اور اس کے آرٹیکل 14 کے مکمل اس پہ پابندی کے ساتھ عمل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلے ہوئے ہیں. لہٰذا چاہے وہ یورپین یونین ہے، چاہے برطانوی حکومت ہے، چاہے اب اس وقت کی امریکی حکومت ہے یا آنے والی امریکی حکومت ہے، سب نے اس بات پہ اس پہ تشویش کا اظہار کیا، تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ اس نوعیت کے ٹرائلز کی عملاً کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جنرل صاحب میں اسی کو ریفریز کر لیتی ہوں، یہ جو بیرونی دباؤ کی باتیں ہو رہی ہیں خاص طور پہ امریکہ کے حوالے سے ہو رہی ہیں، ملٹری کورٹس پہ ریئیکشن کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو کوئی بیرونی دباؤ کا سامنا ہے اس وقت، یا کم از کم یہ وہ محسوس کرے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہیں؟ دیکھیے نادیہ، میں کوئکلی اگر اف یو الاؤ می ود آل مائی ریسپیکٹ ٹو گل صاحب، انہوں نے ایک پوائنٹ پہلے کیا، اس کو میں صرف چیز کہنا چاہوں گا کہ جو بھی طالبان کے کانٹیکسٹ میں بات چیت ہو رہی تھی، اگر پرائم منسٹر سمجھتے اس وقت کہ یار یہ غلط تھا، یہ جو بھی تھا فائنل ڈیسیژن انہی کا ہوتا، وہ کسی کو سیک بھی کر سکتے تھے، ریموو بھی کر سکتے تھے. وہ آئی تھنک کہ ہمیں نا ڈیبیٹ میں بھی اب جو رسپانسبلٹیز ہیں وی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ دی ہیڈ، کیونکہ ہم بار بار اگر ہم یہ بات کریں گے کہ جی کسی اور نے انڈیویجول نے کر لیا یہ وہ، تو اس طرح پاکستان چلے گا نہیں. ہمیں کوشچن جب ہیڈ سے کریں گے تو کم از کم مستقبل میں آنے والے ہیڈ آف دا گورنمنٹ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اب لوگ مجھ سے کوشچن کریں گے، ہی شوڈ بی ریسپانسبل فار آل دا ایکشن جو بھی اس کے انڈر کمانڈ ہے، چاہے وہ ملٹری چیفز ہیں، ملٹری کمانڈرز ہیں، جو بھی ہیں، فار دیٹ میٹر، تاکہ پاکستان اچھے طریقے سے چل سکے.
اب جو کورٹس کی کارروائی کی بات ہو رہی ہے، آپ نے بات کی، دیکھیں FGCMs جو بھی ہوتے ہیں اس کا پروسیجر میں اگر کوئکلی ایکسپلین کر سکوں کہ جو بھی یہاں پہ جج لگائے جاتے ہیں یا جو بھی ہیڈ آف کورٹ ہوتا ہے پریزیڈنٹ، وہ انڈر اوتھ پریزیڈنٹ بنتے ہیں، اور جو اکیوز ہیں ڈیفینس جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنا لائر رکھنے کی بھی ضرورت ان کو پیشکش کی جاتی ہے، سرکار بھی ان کو لائر دیتی ہے، لیکن اگر وہ اپنا لائر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، اور جتنے بھی وٹنسز آتے ہیں چاہے پروزیکیوشن کے ہوں یا ڈیفینس کے، وہ اپنا، اور یہ آگے پورا جو پروسیجر ہے یہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ اس کو دیکھے گا کہ آیا انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے گئے ہیں کہ نہیں، اور وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہے تو وہ اس کو قلادہ بھی ان کی سزاؤں کو قرار دے سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک ایکسٹرنل انٹرفیئرنس جب بھی پاکستان کے خلاف ہو، کہیں سے بھی ہو، یا پاکستان کی جو بھی بات، اس کمنٹری کو اتنا انکریج نہیں کرنا چاہیے ان اینی میٹر. بالکل نہیں کرنا چاہیے، حقیقت چاہیے. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب، آپ کا بھی، اور امتیاز گل صاحب آپ کا بھی. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.